میر جعفر وہ غدار وطن تھا جنہوں نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ایک مسلم ریاست کو صدیوں کی غلامی میں دھکیل دیا۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ نواب سراج الدولہ کو شکست دینا ناممکن ہے، تو انہوں نے نواب سراج الدولہ کے قریبی لوگوں سے ساز باز کر کے انہیں زیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کی رسائی میر جعفر تک ہوئی، جو کہ نواب سراج الدولہ کا کمانڈر ان چیف تھا۔ دولت اور اقتدار کی خاطر میر جعفر انگریزوں سے ملا اور سراج الدولہ کی یقینی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ میر جعفر آج بھی اپنی غداری کی بدولت تاریخ میں میر جعفر غدار کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی سوشل میڈیا پر آج کل معروف صحافی حامد میر کے متعلق ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ غدار باپ کا غدار بیٹا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حامد میر میر جعفر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور غداری اس کے خون میں شامل ہے۔ لیکن ناظرین، آئیے ہم آپ کے سامنے یہ حقیقت آشکارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حامد میر کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ حامد میر کے آباء و اجداد سید میر علی ہمدانی کی قیادت میں سنٹرل ایشیا سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے۔ کشمیر میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے بزرگوں نے سیالکوٹ کو اپنا مسکن بنایا۔ سیالکوٹ کے بعد حامد میر کے دادا عبدالعزیز نے سیالکوٹ سے ہجرت کر کے لاہور میں رہائش اختیار کی، جہاں پر حامد میر کے والد پروفیسر وارث میر پیدا ہوئے اور حامد میر انہی پروفیسر وارث میر کے صاحبزادے ہیں۔ ناظرین، اب ایک نظر میر جعفر غدار کے خاندانی پس منظر پر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے کہ میر جعفر غدار نواب سراج الدولہ کے کمانڈر ان چیف تھے۔ نچ بھی میر جعفر کے نام کا حصہ ہے، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد نچب سے آ کر بنگال میں آباد ہوئے تھے۔ ناظرین، حامد میر ایک کشمیری ہے اور میر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ غدار میر جعفر کے آباء و اجداد نجب سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی حامد میر اور میر جعفر کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی تعلق ہے تو وہ بھی ایسا تعلق جیسا کہ معین اختر اور نائید اختر کا اور عمر شریف کا بابرہ شریف سے تعلق، یعنی صرف ناموں میں مماثلت کا تعلق۔ ویورز، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔